بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح ہے اس نے بالکل زیادہ اچت کرنی۔ اچھا جی، المرقات فی علم المنطق، سبق نمبر 13، تصدیقات کی بحث شروع ہو رہی ہے۔ تصورات کل ہم نے ختم کر لیے، مرقات میں تصورات کل ہم نے ختم کر لیے تھے، آج تصدیقات کو شروع کر رہے ہیں، اور یہی تصدیقات اب کتاب کے آخر تک جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ منطق نام ہی دو چیزوں کا ہے، تصورات اور تصدیقات۔ تو تصورات کی بحث تو ختم ہو گئی، اب تصدیقات شروع ہو گئے۔ اب یہاں سے الباب الثانی فی الحجۃ وما يتعلق بها فصل فی القضایا، دوسرا باب حجت سے متعلق۔ پہلا باب کس سے متعلق تھا؟ تصورات سے متعلق، معرفات سے متعلق، قول شارح سے متعلق، ان چیزوں سے متعلق تھا۔ اور یہاں اب دوسرا باب حجت، دلیل اور حجت سے متعلق ہے، اور اس کے ساتھ جو تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ذیلی مباحث ہیں، وہ ساری کی ساری اس میں لائی جائیں گی۔ اور دلیل اور حجت آپ کو پتہ ہے، جیسے پیچھے معرف کل ہم نے پڑھا تھا نا، آخر میں تصور کی بحث کے آخر میں، معرف دو معلوم تصورات کو معرف کہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو دو معلوم تصدیقات کو دلیل اور حجت کہتے ہیں۔ اب دلیل اور حجت کی بات شروع ہو گئی ہے۔ کل ہم نے معرفات پر آ کے بات کو ختم کی ہے، تصورات کو۔ دلیل اور حجت اور جو اس کے ساتھ متعلق ہیں، فی القضایا، قضیہ کی جمع ہے قضایا، جس کو آپ سینٹینس کہتے ہیں، جملے کہتے ہیں، جملہ کہتے ہیں، اس کو یہ منطق والے قضیہ اور قضایا اس کی جمع کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھ لیں کہ انہوں نے سب سے پہلے، جیسے کہ ہمارا معمول ہے کہ اس کتاب میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو بحث آئندہ کرنی ہوتی ہے، اس بحث کے پہلے جدول نقشے بنا لیتے ہیں۔ تو ہم نقشوں کو پہلے لے کے چلتے ہیں، تو نقشوں میں تھوڑی مختصر سی بحث کرتے ہیں، تو اس بحث کے ذریعے سے ہمارے لیے آگے پاس میں چلنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ چنانچہ یہاں پر بھی دیکھ لیں، صفحہ نمبر 48 کے اوپر 4 نقشے، جداول اربعہ، کتنے نقشے دیے ہوئے ہیں؟ 4 نقشے۔ الجدول الاول القضیہ الحملیہ الشرطیہ، مختصر سا ہے کہ قضیہ کی 2 قسمیں ہیں، حملیہ اور شرطیہ۔ الجدول الثانی، دوسرا جدول آیا ہے، وہ ہے اجزاء القضیہ کی، قضیہ کے اجزاء کیا ہوتے ہیں۔ تو اجزاء کے اعتبار سے آگے انہوں نے بحث کی ہے، قضیہ حملیہ کے الگ اجزاء بتائے ہیں، اس میں موضوع، محمول، رابطہ بتایا ہے، نقشے کو ذرا دیکھیں۔ اور شرطیہ میں انہوں نے مقدم، تالی اور رابطہ بتایا ہے۔ پڑھی ہوئی ہیں ساری باتیں اور بہت آسان سی ہیں۔ تیسرا جدول یہاں پر جو آیا ہے وہ ہے موجبہ سالبہ۔ قضیہ کبھی موجبہ ہوتا ہے یعنی مثبت، پازیٹیو، اور کبھی سالبہ ہوتا ہے منفی، نیگیٹو۔ اب اس کی آگے پھر 2 قسمیں انہوں نے کی ہے، معدولہ، غیر معدولہ۔ یہ آپ نے نہیں پڑھا، یہ آپ کے لیے نئی بحث ہے، یہ آپ کے لیے نئی بحث ہے۔ چوتھا قضیہ، چوتھا جو شکل ہے یہاں پر، چوتھا نقشہ ہے، اس میں القضیہ الحملیہ، اس کی 3 اعتبارات سے قسمیں کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب 3 اعتبارات سے مراد نسبت حکمیہ اس لحاظ سے کی گئی ہے، بے اعتبار موضوع پہ کی گئی ہے، بے اعتبار محکی عنوں پہ کی گئی ہے۔ اب اس میں موجبہ، سالبہ، شخصیہ، طبعیہ، محصورہ، محملہ، اور خارجیہ، ذہنیہ، حقیقیہ، اور محصورہ کے نیچے 4 قسمیں آ گئی ہیں، جن کو محصورات اربعہ کہتے ہیں، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ یہ ساری چیزیں بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، سوائے 3 کے آخری، خارجیہ، ذہنیہ، حقیقیہ۔ یہ بھی بلکہ آپ نے پیچھے ایک جگہ پڑھی ہیں، باقاعدہ بحث کو چھوڑ کر، باقاعدہ بحث یہاں آ رہی ہے۔ تو آپ کے ان 4 نقشوں میں آپ نے ایک چیز نہیں پڑھنی ہے، نقشہ نمبر 3، نقشہ نمبر 3۔ لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ چاروں نقشوں پر تھوڑا تھوڑا
थोड़ी थोड़ी बात उसके ऊपर कर लें, थोड़ा थोड़ा तबसरा कर लें और आगे चलें। चुनांचे सबसे पहले देख लें जी, क़ज़िया अल-हमलिया अश-शर्तिया नज़र आ गया। अब इन नक्शे अव्वल को आप ज़रा मुलाहज़ा फरमाएं। नक्शे अव्वल को जब हम देखते हैं तो ये है क़ज़िया। मुझे बताएं ये क़ज़िया को मैंने क्या कहा कि हम क्या कहते हैं? ये जो क़ज़िया जिसको ये मंतिक वाले क़ज़िया कहते हैं, इसको सर्फ नहव वाले क्या कहते हैं? जुमला खबरिया। याद रखें, जुमला खबरिया। इंशाइया मैंने कहा था तसव्वुरात में दाखिल है। इंशाइया किस में दाखिल है? तसव्वुरात में। जुमला शकिया इहतिमालिया भी किस में दाखिल है? होगा, शायद के आया होगा, शायद के आया है। तो इस तरह के जो जुमले शकिया होते हैं वो भी किस में दाखिल हो जाते हैं? तसव्वुरात में। तस्दीकात में पुख्ता जुमला दाखिल हो जाता है, ज़ैद खड़ा है, ज़ैद आया है। ये है जुमला खबरिया। तो जिसको आप सर्फ नहव में जुमला खबरिया पढ़ते चले आ रहे थे, वो यहाँ पर मंतिक वाले क्या कह रहे हैं? इसको क़ज़िया। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेंटेंस। आप खबरिया को क्या कहते हैं वो आपको बताएंगे। ठीक है जी। तो बहरहाल ये है क़ज़िया। अब इस क़ज़िये की आगे दो किस्में इन्होंने बनाई हैं। जदवल नंबर 1, जदवल नंबर 1, जदवल नंबर 1। इसकी दो किस्में कौन सी बनाई हैं जरा देख लें, बताएं मुझे। हमलिया और शर्तिया। अब हमलिया और शर्तिया जो इन्होंने बनाई हैं, जरा इस पर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं। हमलिया को हमलिया क्यों कहते हैं? हमल का माना होता है उठाना, लादना। इसमें महमूल को मौजू पर लादा जाता है। क्या कहा मैंने? इसमें महमूल को मौजू पर लादा जाता है। ये है क़ज़िया हमलिया। ये मैंने आसान से तशरीह की है ताकि आप हमलिया को समझ जाएं। हमलिया का माना लादना, इसका माना कर लें हमल का माना लादना, उठाना। हामिला औरत को हामिला औरत क्यों कहते हैं? उसने हमल उठाया होता है, बच्चा उठाया होता है। सही हो गया। हमलिया महमूल को मौजू पर लादना। ये नोट करें जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। महमूल को मौजू पर लादना हमलिया। अब जब आपने ये तारीफ की तो इसमें आपने चंद नाम लिए। मसलन क्या नाम लिए जी? एक आपने लिया, अच्छा ये जो हमलिया है, इस हमलिया की हम कह सकते हैं कि कई किस्में निकलती हैं। क्या निकलती हैं? कई किस्में। एक क़ज़िया सुनाइया। सुनाइया का क्या मतलब होगा? दो जब हम कहेंगे तो इसमें दो चीजों का नाम लें तो मरकजी है ना? नहीं, मौजू पहले होता है। मौजू महमूल, मौजू महमूल। अच्छा पहले मौजू महमूल को समझें, ये आपको परेशान करेगा। आपको तो नहीं करेगा, समीउल्लाह साहब को शायद करेगा। जिसको आप मुब्तदा कहते हैं उसको यहाँ मौजू कहते हैं। जिस तरह अभी मैंने कहा जिसको आप जुमला खबरिया कहते थे उधर, इधर मंतिक वाले क्या कहते हैं? उसको क़ज़िया कहते हैं। इसकी जमा क़ज़ाया आती है। सही हो गया। जिसको आप उधर मुब्तदा कहते थे उसको ये मौजू कहते हैं। जिसको आप वहाँ खबर कहते थे उसको ये महमूल कहते हैं। आसान सी बात। अब जब मैं कहूँ मौजू महमूल आप समझे मुब्तदा खबर, जब मैं कहूँ क़ज़िया आप फौरन समझे जुमला खबरिया। आसान हो गया। अच्छा अब क़ज़िया हमलिया में दो चीज़ें ख़ास हैं, मौजू महमूल। ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद मौजू, क़ाइमुन महमूल। अगर दो ही चीज़ों के एतबार करें जो असल दो चीज़ें हैं तो ये क़ज़िया कौन सा बन जाएगा? सुनाइया। दो से बना हुआ। अगर हम इसी क़ज़िये को आगे लेके चलें तो ये क़ज़िया बन जाएगा सुलासिया। अब डॉक्टर साहब बताएंगे हम किस चीज़ का इजाफा करने जा रहे हैं इसमें? एक, दो तो यही होगी। तीसरी चीज कौन सी लाएं? शाबाश, राब्ता जी, राब्ता। अब राब्ते के बारे में आपने ये एक चीज पढ़ी है कि राब्ता उर्दू में हर जुबान में होता है, अरबी में राब्ता मुस्बत जुमलों में आम तौर पर नहीं होता। ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद मौजू, क़ाइमुन महमूल। डॉक्टर साहब इसमें कोई राब्ता नजर आ रहा है आपको? नहीं है।
لیکن کبھی لگانا چاہیں تو زیدن ہوا قائم، زیدن اور رابطہ بنا لیں، صحیح ہو گیا. زید وہ ہے کھڑا، زید وہ ہے کھڑا. لیکن ہوتا عام طور پر مثبت جملوں میں نہیں، منفی میں ہوتا ہے. زید لیس بقائم، لیس منفی جملوں میں ہوتا ہے. زید لیس بقائم، زید کھڑا نہیں ہے. لیسا یہ نفی کا معنی بھی دے رہا ہے، ساتھ رابطے کا کام بھی دے رہا ہے. نہیں ہے، زید لیسا نہیں ہے کھڑا. یہ قائم بعض زائدہ ہے، یہ گرامر کا اصول ہے کہ بعض زائدہ بعض جگہوں میں آتی ہے اور اس میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے. اچھا جی کتنے ہو گئے جی؟ اچھا میں نے کہا دنیا کی ہر زبان میں رابطہ آتا ہے، عربی میں صرف تشریح ہے کہ مثبت میں نہیں آتا، منفی میں آتا ہے. مثبت میں لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں، زید ہوا قائم بتا دیا. باقی زبانوں میں آتا ہے زید کھڑا ہے کیا چیز ہے؟ رابطہ ہے. اسی ہے سے تو سارا جملہ خبریہ بنتا ہے. آئی بات سمجھ؟ تو اس طرح ہم تین چیزوں کے اعتبار کریں تو قضیہ ثلاثیہ، قضیہ. اچھا چلیں اب ہم اس کو اور آگے لے کے جا رہے ہیں. بتائیں کہ اور کدھر لے کے جائیں؟ قضیہ رباعیہ. اب رباعیہ کے بارے میں یاد رکھیں، کتاب والے نے رباعیہ تک لے کے گئے، آگے نہیں لے کے گئے. لیکن میں اپنی ناقص رائے کے مطابق تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ رباعیہ سے خماسی کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں. ایک چیز اور بھی آگے آتی ہوتی ہے، یہ یہاں پر میری بات یاد رکھیں کیونکہ آگے چل کے رباعیہ ہی آئے گا تو آپ کہیں گے خماسی کدھر سے نکالا آپ نے. تو میں بتا رہا ہوں کہ کتاب والے تو رباعیہ تک ہی لے کے جائیں گے، لیکن ایک خماسی ایک اضافہ ہم کر لیتے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے جی. اب رباعیہ میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو آپ نے موضوع محمول 1 2 3 وہی ہو گئے، چوتھا آپ نکالیں جی. کچھ یاد آ رہا ہے؟ میں دیکھتا ہوں ابھی پیچھے سے پڑھا ہے. چلیں ایک آدھا میں بتا دیتا ہوں. نسبت نسبت اذعانیہ یقینیہ جزمیہ یاد آ رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ بھی اعتبار کیا نا کہ جو اس میں نسبت اذعانیہ یقینیہ ہوتی ہے نا وہ بھی مستقل ایک چیز ہوتی ہے جی. نسبت اذعانیہ یقینیہ، نسبت اذعانیہ جزمیہ. جزمیہ کا مطلب پختہ، پکی. کتنی ہو گئی آپ؟ 4 ہو گئی ہیں. اچھا اب عام طور پر منطقی اس کا اعتبار بطور عدد کے نہیں کرتے کہ وہ قضیہ رباعیہ بنائیں، لیکن ویسے کر لیتے ہیں. لیکن میں نے کہا جب کرتے ہیں تو پھر ادھر لائیں بھی نہ بیچاری کو. نسبت اذعانیہ کیا ہوتی ہے صاحب؟ زید کھڑا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ شک میں کہہ رہا ہوں زید کھڑا ہے، تو جب آپ انداز شک کا اپنا رہے ہیں، بے شک آپ یہاں پر شکیہ مکیہ کا لفظ نہیں ہے، ہوگا شاید کہ نہیں. زید کھڑا ہے وہ ظاہر جملہ خبری ہے نا، لیکن آپ کو شک ہے کہ کھڑا ہے یا، اور آپ اس میں کہتے ہیں اچھا زید کھڑا ہے، تو مطلب آپ خود شک میں ہے نا بھی. تو آپ کا انداز ایسا ہے کہ آپ کے انداز سے تصور بن رہا ہے. یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا، یاد آ رہے ہیں؟ لہٰذا آپ جب اپنا انداز بھی ٹھیک کریں گے، آپ کہیں گے زید کھڑا ہے، تو اب یہ پختہ نسبت ہے. آپ کو سننے والا یہ نہیں سوچے گا کہ حضرت صاحب شک میں کہیں گے پکی بات ہو رہی ہے زید کھڑا ہے. یہ بلا ہے، اور اس کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا. یہ باریک چیز ہے. یہ بنائیں تو پھر ہم قضیہ رباعیہ کہہ سکتے ہیں اس کو. پھر قضیہ حملیہ کی کتنی قسمیں بنیں گی؟ 4. اس کے کتنے حصے بنیں گے؟ پارٹس اس کے 4. موضوع، محمول، رابطہ، نسبت اذعانیہ یقینیہ جزمیہ. کتنے ہو گئے جی ڈاکٹر صاحب؟ حملیہ 4 تک اشرے رباعیہ. اب خماسیہ آخری، جو خماسیہ کسی نے بنایا نہیں، انہوں نے صرف رباعیہ تک لے کے گئے اور رباعیہ میں وہ لایا جو ابھی میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جو میں نے کہا زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے، انداز یہ رباعی یہاں یہ انداز.
اچھا قضیہ خماسیہ. خماسیہ میں ایک یہی ایک یہی ایک یہی ایک یہی 4 ہو گئے جی. پنجواں وہ آپ کے لیے نئی بات ہے اور وہ بعد میں انشاءاللہ آنے والی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں قضیہ موجہہ. قضیہ موجہہ. قضیہ موجہہ میں ایک جہت ہوتی ہے تو اس میں سے ہم جہت لے لیتے ہیں. کیا لے لیتے ہیں؟ جہت. اب جہت میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ جہت کا کیا مطلب ہے. جہت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں زید کھڑا ہے ضروری لازمی دائمی. ٹھیک ہے، مطلب آپ کسی کو یہ بتانا چاہتے ہیں زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اور بالضرورہ ضروری طور پر کھڑا ہے. یہ آپ یہ جو بتانا چاہتے ہیں تو یہ آپ اپنی بات کو اور زیادہ پختہ کر رہے ہیں. تو پختہ کرنے کے لیے جو آپ جہت استعمال کرتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں ضروری طور پر، کبھی آپ کہتے ہیں ہمیشگی کے طور پر. ٹھیک ہے، زید آپ کا خیال رکھتا رہے گا ہمیشہ. یہ ہمیشہ کا لفظ آپ نے اس کو کیوں دیا؟ اس کو تسلی دی ہے. ہو سکتا ہے تو صحیح آیا ہو زید آپ کا خیال رکھے گا. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں میں جا رہا ہوں سفر پہ، تو زید آپ کا خیال رکھے گا. وہ آج جکسی کر رسی پرسوں ترسوا سے جو اپنا کام کر. آئی بات سمجھ؟ اب یہ اس کو یقین دلانے کے لیے کیا کہے گا؟ زید آپ کا خیال رکھے گا بس، اتنا آگے بھی جائے گا. مثلا اب دیکھیں زید کھڑا موضوع محمول ہے، رابطہ رکھے نا، کھڑا زید آپ کا خیال رکھے گا. پکی بات بھی ہے، انداز بھی پختہ ہے، نسبت زمانیہ بھی ہے، لیکن وہ پھر بھی شک میں ہے کہ شاید 2-4 دہاڑے رہے تو اس کو بعد نہ رہے. اس کو آیا ہمیشہ. اب ہمیشہ سے اس کو کیا ہو گئی؟ اس کو اس جملے سے پوری تسلی نہیں ہوئی. کس لفظ سے ہو گئی ہے؟ تو کبھی آپ اس طرح کی جہتیں بھی لاتے ہیں اپنے. یہ دیکھیں میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بالکل آسان سی مثال دی ہے، آپ کے جو عام فہم استعمال ہوتی ہے اس میں. میں آؤں گا ضرور. دیکھیں ضرور، یہ ضرور کیا ہے؟ جہت ہے نا. تو بسا اوقات اس جہت کے لگائے بغیر آپ اگلے کو تسلی نہیں دے سکتے. تو یہ تسلی کے لیے جو جہتیں آتی ہیں، ہماری جہتیں کیا ہیں؟ ضرور، ہمیشہ، 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ. آئی بات سمجھ؟ اور بالامکان العام، بالامکان الخاص. ٹھیک ہے جی. فی وقت ما، 3 وقتوں میں سے کوئی ایک وقت، 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ. آئی بات سمجھ؟ اس طرح کی جو جہتیں لگتی ہیں ساتھ، تو وہ سمجھیں وہ کیا ہے؟ وہ جہت میں آتے ہیں. تو پتہ چلا قضیہ حملیہ جب بہت آگے ترقی کر کے پی ایچ ڈی کرتا ہے تو ایک خماسیت تک بھی جاتا ہے. آئی بات سمجھ جی؟ پی ایچ ڈی کیسے کرتا ہے؟ آپ نے اس کو کہا آپ کا خیال رکھے گا، اس میں آپ نے موضوع بھی لانا ہے، محمول بھی لانا ہے، رابطہ بھی لانا ہے، نسبت ذانیہ بھی پختہ دکھانی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ جہت بھی لانی ہے. ورنہ آپ اس کو تسلی نہیں دے سکتے. میرے خیال سے اس سے آسان کر کے اس کو سمجھانا پھر مشکل ہے. یہ ہو گیا قضیہ حملیہ. اب جن حضرات نے یہ چیز یہاں نہیں سمجھی وہ ویڈیو میں دیکھیں یا نہ دیکھیں، ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن یہ چیزیں خاص ہیں جو آپ کے استعمال میں آتی ہیں اور آپ اس طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے شرطیہ جی. یہ ہے شرطیہ. شرطیہ حملیہ کا بڑا بھائی ہے. شرطیہ حملیہ کا بڑا بھائی میں نے کیوں کہا ہے؟ چھوٹا بھائی کیوں نہیں کہا؟ بڑا بھائی چھوٹا بھائی زمزم. تو بڑا بھائی جو ہے اس لیے کہا ہے کہ اس کے اندر 2 حملیہ گھسے ہوتے ہیں. کیا کہا میں نے؟ قضیہ حملیہ 2 مرتبہ اس میں گھسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب قضیہ حملیہ ڈبلنگ ہو کر اس میں آئے تو پھر وہ نکپ رہا ہو یا بڑا ہو ہے تو قضیہ حملیہ کتنی باری آگے؟ 2. اب میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں 2 مرتبہ قضیہ حملیہ جب شرطیہ میں آئیں گے تو پہلا کیا بنے گا، دوسرا کیا بنے گا؟ شرطیہ. نام ذہن میں رکھ لیں. پہلا کیا بنے گا؟ شرط. دوسرا کیا بنے گا؟ جزا. دوسرا کیا بنے گا؟ جزا. اب سمیع اللہ جی اس کو یہ سمجھیں کہ جس کو آپ نحو میں شرطیہ شرط جزا پڑھتے آ رہے تھے، ترکیب میں سنا ہے نا،
شرط جزا. ہاں جی ہاں. ان تکرمنی اکرم کا, اگر تو میرا اکرام کرے گا میں آپ کا. آپ میرا اکرام کرنا لٹکا ہوا ہے کس سے؟ تیرے اکرام کرنے سے. تو جزا جو ہوتی ہے وہ شرط سے لٹکی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بندی ہوتی ہے. ان دخلت الدار فانت طالق, اگر تو گھر میں داخل ہوئی ہیں. ان خرجت من الدار, اگر تو گھر چوں نکلی ہیں. فانت طالق. اب اس طرح یہ شرط جزا ہے نا, اور کرو نہ نکل سی اور نکلنا دیکھ رہا وہ مطلب بیان کی سن نکلنا کو پہلے کہ مطلب ہے کہ ترتیب ہے تام نہیں دیتے کب خراب ہو وقت ہے. اور یاد رکھیں اذا وجد الشرط وجد المشروط, شرط پائی جائے دنیا کی کوئی طاقت مشروط کو آنے سے نہیں روکتی. آپ ہزار کوشش کریں, ساری دنیا زور لگا لے, شرط آ گئی جزا ضرور آئے گی. آئی بات سمجھ؟ جزا کو ٹالا نہیں جا سکتا, ہاں جزا کو گزارا جا سکتا ہے. یہ ہے ایک فقہی مسئلہ. ٹالا نہیں جا سکتا, ڈک نہیں لگایا جا سکتا, جزا کو گزارا ضرور جا سکتا ہے. اب گزارنے کا طریقہ اس کو ہم کہتے ہیں طلاق بائنہ کا ہیلا. وہ بعضوں کو ہم نے کروایا جس نے 3 طلاقوں کے ساتھ بیوی کو معلق کیا اور کام سے ابھی تک بچا ہوا ہے تو کرنا بھی مجبوری ہے, تو پھر ہم اس کو ایک 4 مہینے لگواتے ہیں اس کو, اور اس دوران اس کا یہ ہیلے بائنہ جو ہے یہ ہم اس کو کروا دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی بچ جاتی ہے اور آئندہ 2 طلاقوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے مالک رہتا ہے, اگرچہ وہ شرط دوبارہ بار بار آئے پھر واقع نہیں ہوتی. کیونکہ یہ بھی ایک اصول ہے کہ شرط ایک مرتبہ آ جائے تو اپنا کام کر جاتی ہے, اور جب دوسری تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ آئے تو اپنا کام, کیونکہ شرط ایک ہی بار آتی ہے, تکرار نہیں ہوتا. ہاں دنیا میں ایک لفظ ایسا ہے کہ جو تکرار کرتا ہے, کلما, جس کو کہتے ہیں کلما کی طلاق. اگر کسی آدمی نے کلما والی طلاق دی تو بس ساری زندگی خوار ہو گئی. پھر اس کے لیے ہم نے ایک فضولی نکاح فضولی کا ایک ہیلا رکھا ہوا ہے, اس کے لیے وہ الگ ایک ترتیب ہے. آئی بات سمجھ؟ تو ہمارے ہاں کلما کی طلاق کے لفظ مال ہوتے ہیں جب کبھی, جب کبھی, یہ 2 لفظ مال ہوتے ہیں. تو یہ اس کو ہمیشہ کے لیے خوار کر دیتے ہیں. پھر اس کے لیے ہم نے وہ دوسری ایک ترتیب رکھی. بہرحال یہ تو کلما کے حوالے سے بات تھی. اب یہاں پر دیکھیں کہ قضیہ شرطیہ حملیہ کی تو ہم نے 5 قسمیں پڑھ لی ہیں نا, اس کی نا نہیں 5 قسمیں, اس کی 4 قسمیں پڑھ لی ہیں, ثنائیہ, رباعیہ, ثنائیہ, ثلاثیہ, رباعیہ اور خماسیہ, اور اس کی ہم نے باقاعدہ تفصیل بھی پڑھ لی. شرطیہ کو ہم پڑھ رہے تھے. شرطیہ میں نے کہا شرط جزا ہے. تو سمیلہ صاحب جس کو آپ کہتے ہیں, تو شرطیہ جس کو شرط کہتے ہیں پہلے جملے کو, دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ جزا. نحو کہتے ہیں نا. اب یہاں پر یہ حضرت جو ہے نا, جس کو آپ شرط کہتے ہیں اس کو یہ مقدم کہیں گے, جس کو آپ جزا کہتے ہیں اس کو یہ تالی کہیں گے. تو یہ شرط جو ہے یہ اس کو کیا کہیں گے؟ مقدم. اور یہ جو جزا ہے اس کو جزا کو کیا کہیں گے؟ یہ تالی. یہ بس ذہن میں رکھنا. صحیح ہو گیا؟ اچھا, ایک دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ یہ جو ہے بڑا بھائی ہے حملیہ کا. کیوں بڑا بھائی ہے آپ جی صاحب؟ اس کے اندر یہ حملیہ جو ہے چھوٹا بھائی یہ 2 مرتبہ آیا ہوتا ہے. حملیہ 2 بار کیسے آیا ہوتا ہے؟ اگر تو میرا اکرام کرے گا, اگر وہ اٹھا دیں تو میرا اکرام کرے گا, موضوع محمول, تو میں تیرا اکرام کروں گا, تو کو اٹھا دیں میں تیرا اکرام کروں گا, موضوع محمول ہے. تو اس کا مطلب ہے قضیہ حملیہ اس میں 2 مرتبہ آیا ہوتا ہے. اس کو بھی سمجھ گئے؟ جب اس کو بھی سمجھ گئے ہیں تو آپ بسم اللہ کر کے الجدول الثانی کی طرف جائیں. جی الجدول الثانی اب آپ کو حل ہو گیا, کیونکہ ہم نے جدول اول میں ہی اس کو نمٹا دیا ہے. اس میں ہے اجزاء قضیہ, قضیہ کے اجزاء. قضیہ کی 2 قسمیں آپ نے پڑھی, حملیہ اور شرطیہ. حملیہ کی 3 قسمیں انہوں نے بنا دی ہیں, 3 پارٹس, 3 ایسے, موضوع, محمول, رابطہ. میں نے آپ کو کتنے بتائے پارٹس؟ ذرا دیکھیں ذرا. موضوع, محمول, رابطہ اور نسبت ثانیہ, یقینیہ, جزمیہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جہت. میں نے آپ کو کتنے پارٹس بتا دیے؟ 1 2 3 4 5 پارٹس بتا دیے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی, اب شرطیہ کی طرف جائیں. شرطیہ میں کہتے ہیں اس کے پارٹس 3 ہیں, مقدم, تالی, رابطہ. ٹھیک کہا. اب دیکھ لیں
مقدم یہ ہو گیا، تالی یہ ہو گیا، اور رابطہ یہ تیسرا ہو گیا. اس میں بھی رابطہ ہوتا ہے نا، اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ رابطہ. اچھا جی، اب وہ رابطہ کیا ہوتا ہے؟ رابطہ ہم حرف شرط کو قرار دے دیں یا اس کے اندر رابطہ پڑا ہوتا ہے، وہ بات آگے آ جائے گی. اس کے بعد آگے الجدول الثالث، تیسرا جدول آ گیا جی. ثم الموجبہ والسالبہ، ثم الموجبہ والسالبہ. اب دیکھیں موجبہ اور سالبہ، اس کی دو قسمیں انہوں نے بنائی ہیں، معدولہ غیر معدولہ. ابھی تک جو آپ پڑھتے آ رہے تھے اس میں سے تقریباً اکثر آپ نے پڑھا ہوا تھا، کچھ اکا دکا چیزیں آپ نے نہیں لی ہیں. ابھی جو تیسرا جدول ہے اس میں نے کہا سارا ہی نیا ہے. اب یہ جو تیسرا ہے معدولہ، اس کی قسمیں ہیں موجبہ سالبہ کے اعتبار سے معدولہ اور غیر معدولہ. یہ معدولہ غیر معدولہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سب سے پہلے آپ عدل کو سمجھیں. عدل تو آپ نے سمجھا ہوا کدھر؟ نحو میں. عدل کا کیا معنی ہے ڈاکٹر صاحب بتا دو. ماشاء اللہ، پھیرنا. کیا کرنا جی؟ پھیرنا، پھیر کے بنانا، یا اپنے اصل معنی سے، اصل فائدے سے کسی چیز کو پھیرنا. اچھا اب سنیں ذرا، آپ نے معنی بالکل ٹھیک بتایا. اب اس معنی کے لحاظ سے معدولہ کو ہم فٹ کرتے ہیں. معدولہ پھیرا ہوا، غیر معدولہ نہ پھیرا ہوا. یہ بھی کلیئر ہو گیا. معدولہ کو معدولہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرف نفی کو اپنے اصل مقصد سے پھیرا ہوتا ہے، اپنے اصل مقصد سے پھیرا ہوتا ہے، اس کو جز بنا کے لایا ہوتا ہے. کس کا؟ موضوع کا یا محمول کا یا دونوں کا. بولیں جی. معدولہ عدل سے، عدل کا معنی پھیرنا، معدولہ پھیرا ہوا. کیا مطلب؟ اس میں حرف نفی جو ہوتا ہے وہ اپنا حرف نفی کا معنی صحیح معنوں میں نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ اس کو ہم اپنے اصل معنی حرفی سے، معنی نفی سے، معنی نفی سے پھیر کر ہم جزء بنا لیتے ہیں، حصہ بنا لیتے ہیں. پارٹ کس کا؟ موضوع. محمول پہلے آتے ہیں، موضوع کا یا محمول کا یا دونوں کا. اگر ایسے ہو جائے تو یہ معدولہ ہو جائے گا. اور اگر نفی اپنا پورا معنی دے کے آ رہی ہو تو غیر معدولہ محصلہ. اس کا دوسرا نام ہے محصلہ. میم حا صاد لام گولہا. محصلہ. محصلہ کو محصلہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ نفی اپنا معنی حاصل کر رہی ہے، یا نفی سے اصل معنی، حرف نفی کا معنی حاصل ہو رہا ہے. محصلہ کا مطلب سمجھ آ گیا؟ نفی کا معنی حاصل ہو رہا ہے، محصلہ. اور معدولہ کا مطلب پھیرا ہوا ہے اصل معنی سے. اب میں اس کی مثالیں تو خیر آگے چل کے ہم پڑھتے ہیں کتاب میں، آپ یہاں اردو میں مثالیں لے لیں اس کی. اجمل صاحب، زید عالم نہیں ہے، یہ ہم کس میں داخل کریں؟ آپ بتا دیں. عالم نہیں ہے. زید بے عالم ہے، زید بے علم ہے. جی معدولہ میں دیکھیں، اب وہی معنی یہ بھی دے رہا ہے وہ بھی دے رہا ہے، لیکن اس میں بظاہر مثبت نظر آ رہا ہے جملہ. تو معدولہ میں بظاہر جملہ آپ کو مثبت نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اندر سے نفی ہوتی ہے، اندر سے نفی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو بظاہر وہ آپ کو مثبت نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی شکل ایسی ہوتی ہے. تو زید بے علم ہے، زید بے عالم ہے. تو کیا مطلب؟ یہ بے عالم ہے، یہ محمول کا جز ہے. کس کا جز ہے؟ مجھے بتائیں نا. زید کیا بنتا ہے؟ موضوع. اور بے عالم، تو یہ کس کا جز ہے؟ ہاں جی جی، آئی بات سمجھ جی. اچھا یہ اس کی مثال ہے. اب خیر ان تینوں کی مثالیں ہم آپ کو نہیں الجھاتے، وہ تو آگے اس میں آ رہی ہیں. لیکن میں آپ کو صرف میری کوشش ہوتی ہے کہ نقشے میں آپ کو ایک ایسی مثال دوں جو آپ کے عام استعمال میں ہو رہی ہو، تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ جائیں، پھر آگے کتاب میں سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. جیسے ابھی میں نے اس میں آپ کو کتنی مثالیں دی ہیں اس میں نسبت ثانیہ وغیرہ میں. اچھا جی، اس کو سمجھ گئے کیسے؟ نفی اس میں بھی ہوتی ہے، لیکن نفی مثبت کے طرز سے آئی ہوتی ہے. اجمل صاحب ٹھیک ہے نا؟ بظاہر جملہ آپ کو مثبت نظر آ رہا ہوتا ہے. زید بے علم ہے، دیکھیں بظاہر بالکل مثبت نظر آ رہے ہیں، لیکن اندر سے کیا پڑھی ہے؟ زید بے عقل ہے. ٹھیک ہے جی.
اب زید بے عقل ہے، یہ جملہ اگر آپ کہیں گے تو وہ اتنا محسوس نہیں کرے گا، لیکن جب آپ اس کو کہیں گے زید عقل مند نہیں ہے، وہ اتنی موٹی آنکھیں نکالے گا، کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ایک اور ہو گیا، وہ یہ کہ معدولہ میں تھوڑا غصہ کم ہوتا ہے اور غیر معدولہ میں غصہ ابھر کر آتا ہے، کیونکہ اس میں نفی اپنے پورے جوبن کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ یہ تیسرا نقشہ تھا جی۔ چوتھا نقشے کی طرف ہیں، چوتھا نقشہ، اس کے بعد پھر ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ 3 نقشے گزر چکے ہیں پہلے، اب چوتھا نقشہ ہے خضر صاحب۔ اچھا جی، چوتھا نقشہ ہے بے اعتبار نسبت حکمیہ، بے اعتبار موضوع، بے اعتبار محکیانو۔ موضوع کو دیکھ لیں، نسبت حکمیہ کو دیکھ لیں۔ نسبت حکمیہ کے اعتبار سے جب نسبت کی جاتی ہے محمول کی موضوع کی طرف، تو مجھے بتائیں دنیا میں کتنی نسبتیں ہو سکتی ہیں عمر صاحب؟ تو یا پازیٹیو، تو بے اعتبار حکمیہ، حکم کے اعتبار سے حکم 2 ہی لگیں گے، یا ہونے کا نہ ہونے۔ حکمیہ اس کے اوپر پیش ڈال لیں، ہاں کے اوپر حکمیہ نہ پڑھیں پھر آپ، ٹھیک ہے؟ حکم کے اعتبار سے حکم یا منفی، مثبت یا منفی۔ موجبہ جب حکم ہے کا لگے، سالبہ جب حکم نہیں ہے کا لگے۔ سمجھ آ گئی؟ اب آگے چلیں جی، بے اعتبار موضوع کے۔ بے اعتبار موضوع کے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھ لیں کہ بے اعتبار موضوع کے 5 قسمیں ہیں، 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ یہ بھی آپ نے پڑھی ہیں، اب دیکھیں، توجہ رکھیں، بالکل پڑھی ہوئی ہیں۔ موضوع یا شخص معین ہوگا، خضر صاحب کیا ہونا چاہیے؟ قضیہ، شخصیہ، مخصوصہ۔ زید کھڑا ہے، زید ایک شخص ہے، موضوع ہے، اور ایک معین شخص ہے، معرفہ ہے۔ تو یہ کیا بن گیا؟ قضیہ، شخصیہ، مخصوصہ۔ موضوع، موضوع کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے۔ اچھا، موضوع کو دیکھیں گے۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، دوسرا آ گیا قضیہ طبعیہ۔ اگر موضوع شخص معین نہیں ہے، شخص معین نہیں ہے، کیا ہے؟ حکم شخص معین مفہوم نہیں ہے۔ پہلے میں مفہوم ایک کیا کہتے ہیں اس پر لگ رہا ہے، شخص معین پر لگ رہا ہے، اور جزئی ہے، یہ بھی یاد رکھیں، جزئی ہے۔ شخصیہ مخصوصہ میں موضوع جزئی ہوتا ہے، اور باقی 3 میں کلی ہے۔ باقی 3 میں کیا ہے؟ کلی ہے۔ اب جب کلی ہے تو کلی میں ہم دیکھیں گے کہ کلی کے مفہوم پر حکم لگے گا یا افراد پر۔ اگر کلی کے مفہوم پر لگے گا تو تبعیہ، یہ دوسری۔ کلی کا مفہوم، حقیقت، کلی کی کا مفہوم اور حقیقت پر اگر لگ رہا ہے حکم، مفہوم اور حقیقت پر۔ اور دوسرا کیا ہے؟ افراد پر لگ رہا ہے۔ اب جو مفہوم پر لگ رہا ہے پہلے اس کو سمجھیں، وہ آپ نے سمجھے وہ بھی ہے۔ مثلا جس میں آپ فرد کی طرف ذہن نہیں لگے جاتے، آپ اس کے مفہوم، آپ کہتے ہیں یار موبائل نے ساری دنیا خراب کر دی ہے، یاد آ رہا ہے میں نے مثالیں دی تھی آپ کو، تو اس کا کیا مراد ہوتا ہے؟ یہ جو خاص موبائل ادھر لگا ہوا ہے یا یہ؟ ہاں جی، موبائل، اوورآل موبائل۔ جب آپ کسی فرد کو ذہن میں رکھ کے بات نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں موبائل نے خراب کر دی دنیا، تو اسے مراد ہوتا ہے اوورآل موبائل۔ موبائل نفس مفہوم، نفس حقیقت جو آپ کے ذہن میں ہے، کلی ہے۔ خارج میں تو کلی نہیں ہوتی، خارج میں جزئی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، جیسے آتا ہے الرجل خیر من المرأة، مرد بہتر ہے عورت سے۔ اب مرد بہتر ہے عورت سے، ڈاکٹر صاحب خاص مرد خاص عورت سے بہتر ہے؟ جنس مرد جنس عورت سے بہتر ہے۔ اب اس میں کوئی یہ اعتراض نہ کرے اوہو مائی خدیجہ، مائی حوا، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت مریم، حضرت سارہ، آسیہ، ٹھیک ہے جی، یہ ساری کی ساری جو بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہن، سلام اللہ علیہن، یہ ساری کی ساری جو خواتین ہیں امہات المومنین، صحابیات، تو آپ کیا کر رہے ہو بھائی؟ تو ہم کہیں گے بھائی مفہوم میں آپ یہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ مفہوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوورآل جنس سے مرد بہتر ہوتی ہے جنس سے عورت سے۔ اگر کوئی عورت اپنے ذاتی خواص اور عادات اور کمالات کی وجہ سے بہت اوپر چلی جائے تو وہ اس سے مستثنا ہے، اس کو نکالنے کی ہمیں بھی ضرورت، وہ خود نکل جاتی ہے۔ وہ جس طرح کہ حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی نا کہ بیٹا پیدا ہوا تو کیا کروں گی،
بیت اللہ کی خدمت کے لیے. لیکن پھر وہ پیدا ہوگی تو پریشان ہوگی نا, بچی پیدا ہوگی, بچی کو تو اب ادھر, تو اب کیا ترتیب, تو کیا بتایا تھا کہ یہ بچی آپ اس کو انہوں نے سمجھیں کہ وہ یہ بعض بچی جو ہوتی ہیں, بعض عورتیں بھی ان کی حیثیت بڑے بڑے مردوں سے بھی کیا ہوتی ہے, بلند ہوتی ہے. اچھا جی, اسی طرح آپ دیکھ لیں یہاں پر یہ ہو گیا مفہوم. مفہوم کو سمجھ گئے ہوں گے آپ, اس میں فرد پر حکم نہیں لگتا افراد پر, بلکہ مفہوم کیسے لگتا ہے, مثال میں نے دے دی. دوسرا میں نے کیا بتایا تھا اس کے ساتھ, حکم کس پر لگتا ہے, کلی کے, مفہوم پر نہیں بلکہ افراد پر. اس افراد پر حکم لگتا ہے, اس میں دو قسمیں ہیں. اگر وہ افراد گنے چنے ہیں کل جز کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو وہ محصورہ ہیں. محصورہ کا معنی بند کیے ہوئے, بندش میں گنے ہوئے. اور ظاہر بات ہے یہ گنے ہوئے کتنے بنیں گے, کس میں, اس کی 4 گنے. جی اجمل صاحب کیسے گنیں گے, موجبہ کلیہ, موجبہ جزیہ, سالبہ کلیہ, کیونکہ گننے کے اعتبار سے ہمارے پاس دنیا میں کتنے سور ہیں یا کتنے قسم کے راستے ہیں, 4. سب نے یوں کیا, سب نے یوں نہیں کیا, بعض نے یوں کیا, بعض نے یوں نہیں کیا, بس. اور کدھر سے ہم نکالیں, 4 ہی تو ہیں. یہ چاروں کس کی قسمیں ہیں, محصورہ کی. اچھا, اب افراد پر حکم تو لگے لیکن بندش میں نہ آئے ہوں, مبہم بات ہوئی ہو, مبہم, محمل, ٹھیک ہے جی, تو وہ کس میں چلا جاتا ہے جی, انسان حیوان ہے. انسان کیا ہے, حیوان ہے. تو اب جو ہے یہ مبہم میں چلا جاتا ہے. یہ 4 قسمیں ہو گئی. اس میں قسمیں جی اب خارجیہ, ذہنیہ اور حقیقیہ پر آئیں, آخری رہ گئی ہیں جدول. پھر ہم کتاب کی طرف جا رہے ہیں. علیم صاحب, چوتھا جدول ہمارا الحمدللہ ختم ہو رہا ہے, پھر ہم کتاب کی طرف جا رہے ہیں. تو اب دیکھیں یہ جو آخری آ رہا ہے کون سا جی, خارجیہ, ذہنیہ, بولے نا, حقیقیہ. توجہ, کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی حکم تو لگا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ حکم آپ کے ذہن میں ہوتا ہے, خارج میں, ذہن کے اعتبار سے لگا رہے ہوتے ہیں. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ خارج میں موجود ہوتا ہے, تو خارج میں ہو تو خارجیہ, ذہن میں ہو تو, اور دونوں سے پسے پردہ ہو, اور ویسے عمومی حقیقیہ. کتنی ہو گئی ہیں, 3. اب ذرا مثال لے لیں. مثال کے طور پر خارجیہ, الانسان کاتب, انسان کاتب ہے. وہ دیکھیں اجمل صاحب, کاتب ہے, انسان کیا ہے, کاتب ہے. اب کاتب ہمارے دماغ میں ہے یا وہ سامنے بیٹھے ہیں, ہاں جی, خارج میں ہے. تو جب آپ کاتب کا حکم اجمل صاحب پر لگاتے ہیں, انسان کاتب ہے, تو وہ خارج میں نظر آتا ہے آپ کو. ذہن میں آپ نے کوئی نقشہ بنا کے نہیں بیٹھے ہوتے ایسے کہ اندر ہی لکھ رہے ہیں, باہر نہیں لکھ سکتے ایسے تو نہیں ہے نا. یہ کیا ہے, خارجیہ. ذہنیہ کی مثال کیا ہے, ذہنی کی مثال ہے الانسان کلی, انسان کلی ہے. اب انسان کلی ہے, جزئی ہے, علیم صاحب, کلی ہے نا, خارج میں یا ذہن میں, ذہن میں, مفہوم میں. مفہوم ادھر ہوتا ہے دماغ میں, لیکن خارج میں آپ خضر صاحب بیٹھے ہیں, یہ انسان ہے, کلی ہے, جزئی ہیں, جزئی ہیں, کلی ہیں, سارے جزئی ہے نا. ساری دنیا کے 8 ارب انسان کیا ہیں, جزئی ہیں. خارج میں کلی ہوتی ہی نہیں ہے, کلی ہوتی ہے ادھر دماغ میں, مفہوم, کیونکہ کلی جزئی قسم کس کی ہے, تو کلی ادھر ہوتی ہے. تو جزئی جو ہے وہ ہمیں جزیات اس کی نظر آ رہی ہوتی ہے خارج میں. تو اس کو کہتے ہیں کون سا, ذہنی. اس کو بھی سمجھ گئے. اب تیسرا کون سا تھا, حقیقیہ. وہ کیا ہے, ان دونوں سے پسے پردہ, ماورا. اس کی مثال ہے الاربعۃ زوج, 4 جفت ہے. اب کیا ہے مطلب ہے, 4 جفت صرف ذہن میں ہے یا خارج میں بھی ہے. آپ متعین کر سکتے ہیں صرف خارجی ہے, آپ متعین کر سکتے ہیں صرف ذہنی ہے. تو جس چیز کو آپ متعین نہ کر سکیں وہ حقیقی میں چل جائے. یار یہ منطقی بھی بڑے عجیب لوگ آ سکتے, بال دی کھال کڑی ہے نہ سنارا شہید. وہ جملے ہم بولتے ہیں لیکن ہمیں ان کا مفہوم یعنی کہ اصطلاحات کا پتہ, انہوں نے اصطلاحات قائم کر کے دی ہیں ہمیں. آپ کا یہ جملہ یہ ہے, آپ کا یہ جملہ یہ ہے, آپ کی یہ تعبیر یہ ہے, ہر چیز کے لیے حکم لگائے ہیں باقاعدہ. یہ ہے منطق. اچھا جی, تو یہ میں نے آپ کو 4 جدول حل کروا دیے ہیں اس وقت تک, ٹھیک ہے خیر صاحب. اب
ان چاروں کاٹیں ہم آگے تاکہ کتاب کو لے کے چلتے ہیں. یہ تو جدول آ گیا سارا نا, تاکہ جدول کا